الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام بننا یا امام ہونا یہ ایک ایسی سعادت ہے، ایک ایسا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی پاک کے مبارک القابات کو پڑھیں تو آپ امام بھی ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً مسجد نبوی شریف کے پہلے امام بھی سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ مسلمان جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو جو سب سے پہلا کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی، اور مسجد قباء کی تعمیر یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اور اس مسجد میں بھی جو امامت فرمائی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر میرے آقا کچھ آگے تشریف لے گئے تو ایک مقام پر جمعے کی نماز میں امامت فرمائی، جہاں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا، اور آج بھی مدینہ منورہ میں وہاں مسجد جمعہ قائم ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اب مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ ہونا ہے۔ ایک باغ پسند کیا گیا، وہ باغ یتیم بچوں کا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا کہ یہ جگہ ہمیں پسند ہے، ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے، اس کی قیمت بتائیں۔ وہ بچے بھی کتنے سعادت مند تھے، وہ کہتے ہیں جگہ آپ لے لیں، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ مگر چونکہ وہ یتیم بچے تھے اور بچے اپنی طرف سے کچھ تحفہ نہیں دے سکتے، تو پھر نبی پاک نے وہ قیمت ادا کی۔ اور اس واقعے میں سبحان اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ نبی پاک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آپس میں پیار ایسا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے اس طرح صدیق اکبر کا مال خرچ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، پیار، محبت، دوستی بہت ساروں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ایسا پیار، اتنا کلوزنس ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ صدیق اکبر کا مال میرے آقا ایسے استعمال فرماتے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے۔ تو سبحان اللہ وہ جو رقم ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک مسجد نبوی میں جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، روزے، تلاوت، نمازیں، ذکر و اذکار، درود پاک، اعتکاف، ان سب کا ثواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ تو ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ مسجد بنانا، مسجد خریدنا، مسجد کے لیے تعمیر کرنا، امامت کرنا، نمازیں پڑھنا، پڑھانا، اسی تعلق سے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ جناب رسول اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی دوران امامت ہی ہوا تھا، کہ جب تحویل قبلہ ہوئی۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے گئے تو حکم ملا کہ بیت المقدس کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز جاری تھی، مگر وہاں کے یہودی جو تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف رک کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا طعنہ دینا، جناب رسول اللہ کے دل کا غمگین ہونا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، اور نماز جاری ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد قبلتین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوتی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دو۔ دوران نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ امام ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی دایاں اور تھوڑا بایاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر جناب یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر بیت المقدس کا رخ یوں تھا
تو کعبے کا رخ اس طرف تھا، یعنی 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا۔ نبی پاک دوران نماز اپنے آپ کا اپنے رخ موڑا۔ اب صحابہ اکرام کی وفاداری، ان کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک نے رخ موڑا ہے، تمام صحابہ نے رخ موڑ دیا۔ ہاں، یہ بہت بڑا درس ہے۔ ویسے ایک سوال ہے، مسجد کمیٹی، مسجد کے امام، متولیین بیٹھے ہیں، ہمیں تو 5-10 منٹ نماز میں فرق، جماعت میں ٹائم چینج کرنا ہو تو 1 دن 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن سے جماعت اتنے بجے ہوگی، ہیں 5-10 منٹ کا فرق ہو تو اعلان پہلے ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا، کم از کم نماز سے پہلے ہو جاتا۔ یہ وہی نماز سے پہلے نازل ہو سکتی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے صحابہ کو کہ مبارک ہو، اب بیت المقدس نہیں، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یا نماز کے بعد وہی آ جاتی کہ اب مغرب کی نماز میں ہم جناب اپنا رخ تبدیل کریں گے۔ یہ دوران نماز وہی کیوں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر۔ علماء اس کی بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ سارے زمانے کو بتانا تھا وفاداری کسے کہتے ہیں، تابع داری کسے کہتے ہیں، لبیک کہنا کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دوران نماز وہی نازل ہوتی ہے، نبی پاک اپنا رخ بدلتے ہیں، صحابہ بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ لبیک کہنے والے تھے، وہ سوال کرنے والے نہیں، وہ لاجک ڈھونڈنے والے نہیں، انہیں معلوم تھا ارے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے انہوں نے ہی تو فرمایا تھا، اب انہوں نے رخ بدل لیا تو ہم بھی رخ بدل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کا مقام کیسا ہے کہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی ایک امامت تھی، اور سبحان اللہ ایک ایسی نماز بھی اس کائنات میں ہوئی ہے جو بیت المقدس میں ہوئی ہے، جو معراج کی رات ہوئی ہے۔ ارے کیسی امامت ہوئی ہے کہ سارے انبیاء موجود ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب معراج، یہ ساری نماز جو برپا کرنے کا مقصد تھا، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا تھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر۔ فرماتے ہیں یہ راز تھا جو نماز اقصی میں پورا کیا گیا کہ دنیا کو بتا دیا جائے اول کون ہے، آخر کون ہے، امام کون ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ امام ہونا، سبحان اللہ، اے امام صاحبان آپ کو مبارک ہو۔ اور صراحتاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے امام صاحبان کے امامت کرنے کے فضائل کیسے بیان کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ پہلا وہ غلام جس نے اللہ عز و جل اور اپنے آقا کے حقوق ادا کیے، دوسرا وہ شخص جو کسی قوم کا امام بنا اور وہ قوم اس سے راضی ہو، امام بنا اور قوم بھی راضی ہو، اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان دے۔ کبھی کبھی امام کو بھی اذان دینی پڑتی ہے، مبارک ہو، یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ مشک کے ٹیلوں پر ان لوگوں کو جگہ ملنی ہے قیامت کے دن جو امامت کریں اور ان کے مقتدی ان سے راضی ہوں، جو جناب اذانیں اللہ کی رضا کے لیے روزانہ 5 وقت دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قوم کا امام بنے اسے اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ اپنے منصب کو
خوش اسلوبی سے نبھائے گا تو اسے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. پیچھے جتنے نمازی ہیں نا سب کا ثواب امام کو ملے گا. اگر اس نے اپنے منصب کا خیال رکھا اور ان نمازیوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، اور اگر امامت کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ خود ہی اس کا جواب دے ہوگا. اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایسی غلط بیانی یا کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ میری روزی ہی درست نہ رہے، میرا کام ہی اچھا نہ رہے. یعنی آپ سوچئے نا، دنیا میں کئی لوگ نوکری کر رہے ہیں، دنیا میں کئی لوگ زندگی کے لیے اپنا روزگار کما رہے ہیں. کوئی صبح اٹھتا ہے تو پرزوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کی صبح تجارت کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی برتنوں کا کام کر رہا ہے، کوئی پھل فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی سبزی کے ٹھیلے پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے. یعنی ہر بندے کی صبح سے شام اپنی روزی کمانے کے لیے الگ الگ ایکٹیویٹی ہے. اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو کیا خوبصورت روزی دی ہے کہ آپ کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی دوپہر ہوتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی شام ہوتی ہے تو تلاوت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. ارے آپ وہ ہستیاں ہیں کہ لوگ جب اپنی نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر، ان کی نیتوں میں آپ شامل ہیں. اور جتنے نمازی ہو جائیں، اگر امام درست طریقے سے جماعت کروائے تو ساری مسجد میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. ارے روزی تو بہت سارے لوگ کما رہے ہیں، مگر اللہ نے مجھے اور آپ کو روزی کیسی دی ہے؟ قال اللہ اور قال الرسول کی زندگی گزر رہی ہے. نویت سنت الاعتکاف کے ساتھ مسجد میں زندگی گزر رہی ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں زندگی گزر رہی ہے. سبحان اللہ. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن امام، مؤذن اور مسجد کے خدمتگار کی قسمت تو دیکھو کہ اس کی موت آنے میں دیکھیے کبھی بھی آ سکتی ہے. بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو وہ نماز میں ہوگا، یا تو وہ سجدے میں ہوگا، یا تو وہ باوضو ہوگا، یا تو وہ مسجد میں ہوگا، کسی نہ کسی عبادت میں ہوگا. اگر زندگی اسی طرح گزرتی گئی تو سبحان اللہ، اس سے اچھی زندگی کون سی ہے؟ زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں اسے خاص طور پہ دین کی خدمت کا کام کریں، اسے سعادت سمجھ کر کریں، اسے بوجھ سمجھ کر، اسے محرومی سمجھ کر نہ کریں. پھر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کریں گے، پھر آپ کو اپنے کام کرنے میں خوشی حاصل نہیں ہوگی. آپ سوچئے، آپ کو وہ منصب ملا ہے جو امام الانبیاء کا منصب تھا، جو نبی پاک امام تھے. ارے بلکہ سارے بڑے بڑے صحابہ آپ دیکھیں، بڑے بڑے ائمہ، اللہ اکبر، آپ پڑھیں تو ہمارے غوث پاک بھی امامت فرماتے. انبیاء کو دیکھیں، یعنی یہ وہ منصب ہے جو بڑے بڑے علماء کو ملا، مفسرین کو ملا، مفتی کو ملا، اور آج مجھے یعنی آپ کو مل رہا ہے. جب یہ سعادت بندہ سمجھے گا تو پھر اس کام کو بڑی محبت کے ساتھ کرے گا. آئیے میں آپ کو ایک اور فضیلت سناتا ہوں کہ امام صاحبان، مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی صفائی کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے. سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ہائے ہائے، روز مسجد کی صفائی ہو رہی ہے، آپ کا تو روز جنت میں گھر بن رہا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کبھی خادم نہیں آیا، کوئی حرج نہیں میری مسجد میں کوئی خادم نہیں. ارے کیا اپنے گھر کی صفائی میں نہیں کرتا؟ کیا میرے بیڈ روم میں کوئی کچرا پڑا ہو، میرے گھر میں جناب کوئی کاغذ کا یا تھیلی آ جائے یا کوئی گندی چیز آ جائے، میں کہوں جب تک بھائی میرے گھر میں صفائی کرنے والے نہیں آئیں گے میں نہیں کروں گا؟ میرا گھر ہے، میں خود کھڑے ہو کر اسے صاف کرتا ہوں. ارے وہ تو اللہ کا گھر ہے، محبت کرو اس سے. اگر کوئی صفائی کرنے والا نہیں، اسے سعادت سمجھو. سنو، جو مسجد کو صاف کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو. جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں، یعنی راستوں کے قریب بنائی جائیں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے. اللہ اکبر، یعنی جنت کی حور کا، اس سے نکاح کا جو مہر ہے وہ کیا ہے؟ مسجد سے گرد و غبار دور کرنا. مبارک ہو ان کو جو خوشی خوشی اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں جناب ماشاء اللہ خدمت کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو امام صاحبان، مؤذن صاحبان، بعض اوقات گھر دور ہوتا ہے اور مسجد کو جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات سستی ہوتی ہے کہ یار اتنی دیر موٹر سائیکل چلانی پڑے گی یا اتنا لمبا پیدل راستہ طے کرنا پڑے گا. مبارک ہو انہیں جو چل کر دور سے مسجد کو جاتے ہیں نا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے بنو سلمہ سے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو. ان کے گھر دور تھے
تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد کے قریب گھر خالی ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آ جائیں، قریب مسجد کے گھر لے لیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بنو سلمہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، اگر ہم اپنے مکانات تبدیل کر لیتے تو ہمیں ہرگز ایسی خوشی حاصل نہ ہوتی۔ نبی پاک نے ایک اور روایت میں فرمایا بے شک تمہیں ہر قدم کے عوض ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نا، انشاءاللہ سواری پر بھی آئیں گے، انشاءاللہ وہ قدم قدم پر نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو اس طرح اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مؤذن صاحب کو، ہو سکتا ہے کبھی امام صاحب کو بھی اندھیرے میں چلنا پڑتا ہوگا، فجر کی نماز اذان دینی ہے تو ابھی اجالا نہیں ہوا، اور بعض اوقات گھر سے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے الگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا قیامت کے دن اللہ عز و جل سے منور ہو کر ملے گا۔ یہ اندھیرا تمہارے چہروں کو منور کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک پھیلنے والا نور روشن فرمائے گا۔ یہاں اندھیرے میں چل رہے ہو، انشاءاللہ اللہ کا نور قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کام بھی سعادت سمجھ کر، خوش ہو کر، کبھی بھی کسی کام میں بوجھ نہ سمجھنا، اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، اب جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے کئی بار وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو مسجد سے نکلتا بھی ہے تو دل اس کا مسجد میں رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مبارک ہو انہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی ایمان کی گواہی اس بات پر ٹھہری کہ وہ مسجد میں کتنا آتا ہے۔ اے امام صاحبان، اے مؤذن صاحبان، اے متولی اور مجلس کے اسلامی بھائیوں، تمہیں مبارک ہو، تم بکثرت مسجد میں آتے ہو۔ نبی پاک نے جب یہ فرمایا نا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، تو پھر یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اچھا ایک بات لاجیکلی بتائیے، آپ کے گھر میں سال 2 سال میں کوئی بندہ آئے تو بہت دور کا رشتہ دار، بہت دور کا دوست، کبھی کبھی آنے والا، ہر مہینے آئے، تھوڑا سا قریبی رشتہ دار ہے، جب ہمارے شہر میں آتا ہے ہر مہینے آتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو روز آتا ہے۔ روز کون آتا ہے؟ گھر والا آتا ہے، باہر والا نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا جو فرد ہے وہ روز آئے گا نا، اس کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لو کہ اللہ کے گھر میں کون کتنا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سال میں ایک بار آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، بہت دور کا معاملہ ہے۔ کچھ بیچارے جمعے کی نماز ہی پڑھنے آتے ہیں، ان کا بھی وہ رشتہ نہیں ہے مسجد سے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو روز مسجد میں جاتے ہیں، دن میں کئی بار جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا مسجد میں جانا اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی آئے گھنٹی بجائے کہ حضرت میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں کون ہے بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ میری اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جسے بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے۔ آپ کو بلایا گیا ہے، ارے آپ تو خاص مہمان ہیں، روزانہ 5 بار مسجد میں جا رہے ہیں۔ کئی لوگ تو رہتے ہی مسجد میں ہوں گے۔ سنو، جو زیادہ وقت مسجد میں رہتے ہیں نا، کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ گویا مساجد کے ستون ہوتے ہیں، مسجد کے پلر ہوتے ہیں نا، کہیں نہیں جاتے، پلر تو لگے ہی رہتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے ستون ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، فرشتے ڈھونڈنے کو نکلتے ہیں، اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔
آئے ہائے، فرشتوں کے ہم نشین ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے ستون بن جاتے ہیں۔ اچھا اس میں امام صاحبان بھی ہوتے ہیں، بلکہ سوری ٹو سے کچھ امام صاحبان ایسے ہوتے ہیں جو صرف فرض نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آخری وقت میں آئیں گے، سلام پھیرتے ہی نکل جائیں گے۔ ان سے زیادہ تو کچھ نمازی ہیں جو مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا دن مسجد میں نظر آتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، عشاء میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ امام صاحب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں، وہ مؤذن صاحب سے ان کی عزت بھی کیا کریں۔ ہاں وہ مسجد کے ستون ہیں، ہاں اللہ کو بڑے پسند ہیں اگر وہ با ادب صحیح طریقے سے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں نا، ٹھکانہ بنا لیا ہے اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں امامت بہت بڑی سعادت ہے، مگر بدقسمتی سے لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ بدگمانی بھی کر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسی بدگمانی والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے نا، کہ یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے حجرے میں جا کے پڑھنا افضل ہے، لیکن آپ سنت قبلیہ آ کر مسجد میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھیں، فاتحہ بھی ہو گیا نا، امام کو مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ کوئی نمازی آ کر ملے، کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ آپ سے پوچھے، ہم تو صرف امام نہیں ہے نا، ہم تو دعوت اسلامی کے مبلغ بھی تو ہے نا، مجھے تو دین کا کام کرنے کے لیے امامت دی گئی ہے، امامت تو اپنی جگہ، مگر آپ مجھے بتائیں اس پوری گلشن دعوت اسلامی کے اس پورے باغ کو لگانے والی جو شخصیت ہے وہ بھی تو کسی مسجد کے امام ہی تھے نا، ایک امام نے اتنا بڑا دین کا کام کر کے دکھا دیا۔ تو بعض اوقات امام صاحبان جو یہ کہتے ہیں یار امامت کے ساتھ دینی کام بڑا مشکل ہے، امامت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام بڑا مشکل ہے، ارے پیارے بھائی یہ سارا کام کیا ہی ایک امام نے ہے، اس امام نے امامت بھی کی ہے، نمازیوں کو اپنا بناتے گئے، درس اور بیان کے ذریعے ان کے دل میں دعوت اسلامی اتارتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ اس امام نے ہزاروں امام بنا دیے، ہزاروں مسجدیں دنیا بھر میں بنا دی۔ تو ہمارے سامنے تو اتنی شاندار مثال موجود ہے کہ امیر اہل سنت نے امامت کے ساتھ وہ کام کیا کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور پرسنلی بھی میرا ماننا ہے امام صاحب سے اگر امام صاحب واقعی دینی کام کرنے کا ذہن بنا لینا، دعوت اسلامی کا کام کرنے کا ذہن بنا لیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام صاحب کہہ دیں پہلے سے کوئی ترکیب ہو کسی اسلامی بلکہ اپنی مسجد میں ہی قافلہ چلیں ٹھہرا لیں، اگر کوئی نائب امام یا کوئی متبادل کی صورت نہیں ہے کہ جناب میں 3 دن مدنی قافلہ ہماری مسجد میں ہی ہوگا، نمازیوں سے گزارش ہے آئیے ہم دین بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، اور کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ امام صاحب درس دیں آٹومیٹکلی کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں بیان کریں ویسے ہی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہاں میں ایک اور بات آپ کا بھائی ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بیانات میں بھی دعوت اسلامی کا رنگ نہیں ہوتا، ہمارے بیانات میں بھی وہ انداز نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک بیان وہ ہے کہ جناب لوگ کہیں سبحان اللہ کیا بیان ہوا، مگر آخر میں پوچھے بھائی کیا سیکھا، یار وہ تو پتہ نہیں، بیان بہت اچھا تھا، سمجھ آدھا آیا لیکن تھا بہت اچھا، بڑا جوش کے ساتھ امام صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم دعوت اسلامی والے، ہمارا مقصد بیان سے کچھ حاصل کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لے کے بیان کریں کہ یار آج بیان کروں گا جھوٹ چھڑوانا ہے، آج بیان کروں گا بے پردگی پر بات کروں گا، آج بیان کروں گا تو انشاءاللہ میں غیبت کے خلاف ان کو ذہن بناؤں گا، آج بیان کروں گا تو 5 وقت نماز کی ان کو انشاءاللہ نیت کروانی، کوئی ٹارگٹ لے کر بیان ہونا چاہیے، اصلاحی بیان ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق بیان ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک اشارے والی بات کر کے نکل جاؤں گا، ایک اور پرابلم یہ ہے کہ کچھ امام صاحبان، سارے نہیں، وہ جذبات میں آ کر جو بھی موجودہ حالات ہوتے ہیں، جو بھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہمیں بھی ممبر ملا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو میں بھی ذرا 2 ہاتھ کر لوں۔ دیکھیں یہ زمانہ دعوت اسلامی کے لائن سے ہٹنے کا نہیں ہے، اگر آپ جذبات میں آ کر دعوت اسلامی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی سیاسی معاملے پر، کسی بھی معاملے پر جس میں مرکز نے بھی بات نہیں کی ہے، اپنے مرکز کی طرف نظر رکھیں نا، کیا زبان ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہمیں بولنا نہیں آتا؟ ہمارے پاس چینل موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اگر امیر اہل سنت، نگران شورا یا آپ کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کسی موضوع پر کوئی بیان جاری نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کوئی حکمت عملی ہے، مگر میں کہوں ان کو کیا پتا، مجھے پتا ہے جناب کتنی ضرورت ہے اور میں نے مائک پکڑا اور سب توڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اگر پھر آپ کے ساتھ کوئی حکومتی ایکشن ہوتا ہے تو اس بات کے لیے بھی تیار رہیے گا کہ پھر مدنی مرکز آپ کی دفاع کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے۔ ہم چاہتے ہیں، یہ امیر علیہ سنت فرماتے نا 40-42 سالوں میں بچا بچا کر دعوت اسلامی یہاں تک پہنچائی ہے، یہ ان کی پالیسی کا ہی کمال ہے جو آج دنیا بھر کے بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے۔ کون سا فتنہ ہے جس کے خلاف میرے پیر نے بات نہیں کی ہے، مگر کس حکمت عملی کے ساتھ بات کی ہے؟ کیا تلوار نکال کر ہی ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ارے میرے پیر صاحب تو ایک نعرہ عطا فرماتے ہیں اور امت کے مسلک کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں، بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیا، ہر صحابی نبی
مجھے بتاؤ نا اس ایک نعرے میں کیا کیا نہیں ہے. ارے یہ نعرہ لگا کر سبحان اللہ اپنا مسلک اپنا عقیدہ بھی واضح کیا اور کوئی ہڑا ہڑی بھی نہیں ہوئی. میرے پیر و مرشد نے ختم نبوت کے اس خوبصورت انداز سے ختم نبوت کی خدمت کی کہ بچے بچے کو سمجھا دیا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی. امیر اہل سنت تو وہ رول ماڈل ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں بڑے سے بڑا متنازع معاملہ ہو, بڑے سے بڑا مشکل مرحلہ ہو, اس کو کس احسن انداز میں کس پیارے انداز میں ہم جناب اس کو بیان بھی کر جائیں, اپنی بات بھی کہہ جائیں. وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہم تو ایک نہیں 10-12 لاٹھیاں توڑنے کے پھر بھی سانپ نہیں مرتا, مگر ساری لاٹھیاں ختم ہو گئی ہماری, ایسی تقریر کرنے کے عادی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام بننا ہے تو دعوت اسلامی والا امام بنے, اس کے طریقے کے مطابق کام کریں. ایک رول ماڈل امام موجود ہے جس نے کیا کچھ کر دکھایا. خدا کے واسطے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اور سبحان اللہ, جو مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں, جو میں کہہ رہا تھا نا امام صاحب جلے نہ جایا کرو, بیٹھ جایا کرو, ذکر و اذکار اپنا مطالعہ کر لیں. عصر سے مغرب میں ویسے ہی وقت تھوڑا ہوتا ہے, اللہ توفیق دے تو مغرب سے عشاء بھی مسجد میں گزاریں تاکہ محلے والوں کو بھی پتا ہو امام صاحب مسجد میں مل جائیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان لگا لیں, درس کر لیں, کوئی چھوٹا سا کورس کروا دیں اسلامی بھائیوں کے, آئیے میں آپ کو نماز سکھا دوں گا. سنیے نبی پاک کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹاتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا مشقت کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے آمد و رفت رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. جو انتظار کرنا ہے نا اگلی نماز کا, یہ کتنا پسندیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اللہ کرے مسجد میں دل لگا رہے, مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے, مسجد میں ہمیں سکون ملے, ہمیں باہر بھاگنے کی جلدی نہ ہو. اللہ اکبر. ایک اور جو کیونکہ مؤذن صاحب بھی ہوں گے, اذان دینے والے بھی ہوں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز کو جو بھی درخت, پتھر, جن یا انسان سنے گا وہ اس کے لیے گواہی دے گا. جدھر جدھر تک آپ کی آواز جاتی ہے نا, یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کی اذان کی گواہی دیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذنین لوگوں میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے, یعنی انہیں قیامت میں بھی پہچان لیا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے اذان دینے والے تھے, یہ مؤذنین تھے. اور سبحان اللہ نبی پاک کے مؤذن حضرت بلال حبشی, سبحان اللہ, ان کی بھی کیا شان ہے. اللہ ان کے صدقے تمام اذان دینے والوں کے عشق رسول میں اور اضافہ عطا فرمائے, ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں جو میں نے امام مؤذن صاحبان کے حوالے سے اور کچھ فضائل کے طور پر عرض کرنی تھی. امید ہے کہ اب اس کام کو سعادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ کریں گے, صحیح طریقے سے کریں گے, ایک جذبے کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں انشاءاللہ یہ کام ایک بہت بڑے ویژن اور بڑے مشن کے لیے دیا گیا ہے کہ جس محلے میں میں امام ہوں, اب اس محلے میں انشاءاللہ بچہ بچہ نمازی بنے گا, سنتوں کا پابند بنے گا, برائیوں کے کام ختم ہوں گے, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے کاموں میں اضافہ ہوگا. بد مذہبیت کا بڑے احسن انداز میں, لا دینی قوتوں کا میں نے مقابلہ کرنا ہے, لڑائی جھگڑے سے نہیں, دعوت اسلامی کے طریقے اور حکمت عملی کے ساتھ آپ افراد بنانا شروع کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان پر توجہ دیں, یہ وہ کام ہے. الحمدللہ آج میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے دعوت اسلامی کے کاموں میں جو پختگی ملی الحمدللہ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی وجہ سے ملی کہ ہمارے قاری صاحب بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہمیں پڑھاتے تھے. ایسا باندھ کے رکھا تھا کہ گرمی ہو یا سردی, آندھی ہو یا طوفان, مبالغہ کر رہا ہوں, ہم نے چھٹی نہیں کرنی ہوتی تھی کیونکہ اتنا مزہ آتا تھا, وہ اتنے پیار سے پڑھاتے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اسی طرح اپنے نمازیوں کے ساتھ. اچھا امام جو ہے نا اس کو ہر دل عزیز ہونا چاہیے, امام فیورٹ پرسنالٹی ہونا چاہیے پورے محلے اور نمازیوں کی. امام افسر نہیں ہونا چاہیے, امام صاحب سے ڈر لگے لوگوں کو, نہیں, امام سے اتنا پیار ہو جائے, امام صاحب کی دوست, یعنی امام محلے میں کئی لوگوں کا والد ہو, کئی لوگوں کا بڑا بھائی ہو, کئی لوگوں کا ٹیچر ہو, کئی لوگوں کا محب ہو, بھائی, یعنی محبت ہو جائے, اپنے مسائل لوگ آ کر امام سے ڈسکس کریں کیونکہ وہ اتنا خیال رکھنے والا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ میں لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے راستے ڈھونڈا کرتا ہوں.
اور امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جتنے جنازے پڑھائے ہیں شاید ہی کسی نے پڑھائے ہوں گے، میں نے جتنے نکاح پڑھائے ہیں شاید ہی کسی نے پڑھائے ہوں گے. کیوں؟ آپ اس لیے پہنچ جاتے تھے تاکہ اس کے دل میں جگہ بن جائے. ہم ولیمے میں جاتے ہیں، نارملی ہم میت میں نہیں جاتے. آپ ولیمے میں نہ بھی جائیں تو کوئی غم نہیں ہے، وہاں پہلے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. مگر میت میں، بیماری میں، تکلیف میں جو جاتا ہے نا اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں. ہاں ایسے امام ہوتے ہیں پورے محلے کی آنکھوں کا تارا. ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے لوگ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اب کون سے والے امام صاحب آنکھوں کا تارا کیسے بنیں گے؟ مسکرا کر، پیار سے، شفقت دے کر. بچوں پر بھی پیار ہو، بڑوں پر بھی شفقت ہو، بزرگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. غلطیاں ہو جائیں گی نمازیوں سے، مگر آپ نے نبی پاک کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ ایک شخص آیا اور معاذ اللہ مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ اسے روکنے کے لیے، مارنے کے لیے آگے بڑھے، نبی پاک نے روک دیا. اور جب وہ فارغ ہو گیا تو پیارے آقا نے پانی لا کر بڑھایا اس کے اوپر اور فرمایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. کیا احسن انداز تھا، کیونکہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تو اسے نہیں پتا تھا مسجد میں یہ نہیں کر سکتے. مگر ہم جب نیا نمازی آ جائے اور کر لے کوئی غلطی، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ اب پھر آئندہ کبھی مسجد میں نہیں آئے گا. پہلے ہی مشکل سے آیا اور امام صاحب نے اچھا بعض اوقات تو بیان میں ہی جھاڑ دیتے ہیں، یہ دیکھو نئے نمازی آئے ہیں، یہ گندگی کرتے ہیں، ان کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، او بچوں کو. اچھا بیان میں ہی ڈانٹ رہے ہوتے ایک بندے کو، بیٹھ جاؤ، یہ کرو. یہ کون سا انداز ہے یار؟ آپ ایک جملے سے کسی کو ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور کر سکتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا آج کے دور میں پہلے ہی بندہ مسجد میں آنے کے لیے شیطان نے اتنا روکا ہوا ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہو سکتا ہے کسی کو کسی کے گھر والوں نے دھکا دے کر بھیجا ہو کہ جا کم وقت جمعہ تو پڑھ لے، پڑھتا ہی کچھ نہیں، اور ادھر گیا ادھر امام صاحب نے ڈانٹ دیا، بولا اب تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا. آپ بتائیے، ہمارا تو انداز، پیار، محبت، شفقت ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹا آج آئے ہو نا، اب روز آیا کرو، ہر جمعے تو آتے ہو نا، آج عصر میں بھی آنا. ایسا پیار دیں کہ وہ شرمندہ ہو کر آنا شروع ہو جائے. ہم پیار سے، یعنی آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مبلغین اور ایک امام میں فرق کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مبلغ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ میری بات سن لو. وہ نیکی کی دعوت دینے جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے، یا ایک کیا کہتے ہیں، ہمارا خیر خائی کرنے والا اسلام پہ کھڑا ہوتا ہے جو درس میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مبلغ کو اپنی دکان پر گاہک ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے نا مشکل. امام کے پاس سارے نمازی خود ہی آ رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ فرق دیکھیں. اگر وہی امام مبلغ بن جائے تو کتنا آسان ہو گیا. آپ سے نماز کے بعد لوگ ملاقات کرتے ہیں. اچھا یہ بھی اپنے آپ کو آپ چیک کریں، کیا سارے نمازی مجھ سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ نہیں ملتے اس کا مطلب میری ملاقات میں کوئی کمی ہے. آپ کی ملاقات ایسی ہونی چاہیے، اتنی مسکرا کر، اتنی گرم جوشی، اتنی پیار کے ساتھ ہونی چاہیے کہ چاہے لمبی لائن لگ جائے، ہر نمازی کا امام صاحب سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ ہے آپ کا کارنامہ. اپنے آپ کو چیک کرنا ہونا کہ میں ہر دل عزیز ہوں کہ نہیں. ہاں ایسی ملاقات کہ اچھا ماشاءاللہ میں نے خود ملاقات کی. امام صاحب ہمارے ایک ملک میں گیا، امام صاحب تھے، ہر نمازی کو نام سے لے کر انہوں نے پکارا. عبد الشکور بھائی آپ کیسے ہیں؟ اچھا آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی؟ وہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اس امام صاحب کو ہر نمازی کا نام پتا تھا اور ہر نمازی کا مسئلہ بھی پتا تھا. یہ ہوتی ہے بات نا، کہ وہ اپنا فیملی ممبر اسے سمجھ رہے تھے. ہمارے امام صاحب کو نمازی کا ہی نہیں پتا ہوتا، یہ پتہ نہیں نماز، کیونکہ وہ تو سلام پھیرا اور آگے سے حجرت دروازہ بھی آگے بنایا ہوتا ہے، وہ کیا نام ہے، محراب کے اندر ہی، پیچھے بھی نہیں دیکھنا ہے، آگے سے ہی باہر. اگر ایسا کوئی امام ہے تو وہ کیسے کام کرے گا؟ یعنی آپ کے پاس آپ کی دعوت اسلامی کی دکان پر گاہک آ کر بیٹھا ہے اور آپ سودا بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ نہ کریں. آپ ہر دل عزیز بنے، آپ ہر نمازی کے دوست بنے، اس کے خیر خواہ بنے. پھر دیکھیں مدنی قافلہ، درس، بیان، عطیات، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پہلے دل میں تو اتر جاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرنا سیکھو. اور جس دن دل پہ حکومت ہو گئی نا، پھر آپ آدھی بات کہو گے اگلا پوری بات سمجھ رہا ہوگا. آپ ہلکی سی اشارہ کرو گے وہ آپ کی ہر بات پر لبیک کہہ رہا ہوگا. اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے. دوستی ہو گئی نمازیوں سے. اب آپ کا امتحان ایک اور شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کی خودداری کا امتحان ہے. ہاں جب نمازیوں سے دوستی ہوتی ہے نا، پھر شیطان کیا کہتا ہے، یار یہ تو بہت بڑی پارٹی، گاڑی میں آتا ہے نماز پڑھنے، چلو اس سے تھوڑا قرضہ لے لیتے ہیں، اس کو فلاں مسئلہ بتاتے ہیں، تنخواہ میری بہت کم ہے حاجی صاحب آپ کو تو پتہ ہے، بس گزارا نہیں ہوتا. بس اب وہ اس کے سامنے اپنا رونا رو رہے ہیں تاکہ وہ خود ہی سیٹھ صاحب جو ہے نا وہ جیب سے کچھ پیسے نکال دیں. ایک بات یاد رکھیے گا، امیر اہل سنت کا کاش یہ جملہ، یہ ایسی دعوت اسلامی ترقی نہیں کی. امیر اہل سنت نے امامت بھی کی، خطابت بھی کی، نکاح بھی پڑھائے، آپ نے جنازے بھی پڑھائے، دنیا بھر میں سفر بھی کیا، بڑے بڑے اجتماعات بھی کیے.
مگر کسی مالدار کے پیسوں پہ نظر نہیں ڈالی، بلکہ پیسے اور لفافے آتے رہے، آپ واپس کرتے رہے. اور آج یہ واپس کرنا جو ہے نا، یہ آپ کو اس کے دل میں اور پکا کر دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو، امیر علیہ سنت کا ایک جملہ مجھے بہت پکا یاد ہے. آپ فرماتے ہیں دینے والا واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتا ہے. یہ یاد کر لو آج، دینے والا واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہیں گے، آپ نہیں لیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. پھر اندر سے آواز آئے گی، یار اب تو میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، اس کی دل جوئی کے لیے لے رہا ہوں نا، اس کو راضی کرنے کے لیے لے رہا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات اور سمجھ آ جائے گی. جو دینے والے ہیں نا، یہ کیسے ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں ہماری ساری باتیں بتاتے ہیں. میں ایک ملک میں گیا، یورپ کا ملک تھا، بیانات مشورے وغیرہ ہو گئے. اب میں واپس آ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا. جو صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے نا، تو ان کو ایک شخصیت کا فون آیا جو اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بھی آنا تھا ایئرپورٹ، مگر وہ لیٹ ہو گئے. تو انہوں نے اس کو فون کیا. میں سمجھ گیا انہوں نے فون پہ کیا کہا کہ یار عبدالحبیب بھائی جا رہے ہیں تو ان کو کچھ تحفے میں آپ اتنے یورو، 200 یا 300 یورو تھے آج کے حساب سے، وہ 80-90 ہزار روپے بنتے، یہ 1 لاکھ روپے بنتے. انہوں نے جیب سے پیسے نکالے کہ حضرت وہ آئی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو دے دیں. میں نے کہا ہم دعوت اسلامی والے تو پیسے نہیں لیتے. بولے نہیں حضرت ایسا نہ کریں، یہ تو ہمارا جو ہے نا رواج ہے اور ہماری محبت ہے اور آپ تمہارے مہمان ہیں، یہ تو ہدیہ ہے، آپ لے لیں. بہت ضد کی. میں نے کہا ہم نہیں لیتے. اس نے اس حاجی صاحب کو فون ملا دیا کہ بھائی عبدالحبیب بھائی منع کر رہے ہیں، کہ میری بات کراؤ. مجھے فون دیا، کہتا ہے صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ گھر جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کوئی چیز لے لیجیے گا. ہمارے ملک میں تو جو آتا ہے ہمارا یہ رواج ہے، یہ تو مہمان نوازی ہے، آپ نے تھوڑی مانگے ہم دے رہے ہیں. میں ناراض ہو جاؤں گا. وہ ساری باتیں جو آپ سے شخصیات کرتی ہوں گی اور آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا لے لیتے ہیں نا. میں نے کہا حضرت ہم پیسے نہیں لیتے، آپ یہ پیسے خرچ کرنے ہیں نا تو آپ کسی دعوت اسلامی کے شعبے پہ، دینی کام پہ خرچ کر دیں. پھر پتہ ہے اس بندے نے کیا کہا، میرے پیر کی بات اس دن مجھے اور اچھے طریقے سے سمجھ آئی. پتہ کیا کہتا ہے حضرت، اب میں نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے، فلاں بزرگ ہمارے ملک میں آئے انہوں نے بھی لیے، فلاں آئے تھے انہوں نے بھی لیے، فلاں ناتخواں آئے تھے انہوں نے بھی لیے، حضرت آپ بھی لے لیں. میں نے کہا حضرت میں اس لسٹ میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا ہوں، جزاک اللہ. ورنہ میرے بعد جو آتا اس کو کہتے عبدالحبیب بھائی بھی لے کر گئے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ یہ ہے پیسے والا، وہ دے گا ضرور مگر وہ کہیں بتائے گا. وہ واہ کر کے نہیں، وہ آہ کر کے دیتے ہیں. یاد رکھ لو اپنی بات، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. بھلے پریشان ہوں، بھلے مشکل میں ہوں، مگر میں جانوں میرا رب جانے، میرے آقا جانے، وہ ہے نا میرے لجپال ہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. خوددار رہنا، یہ قرضے لینا، فیور لینا ہے، اور جناب یہ مدد کر دیں وہ مدد کر دیں، آپ کا وقار ختم. ہاں آپ کی حیثیت ختم. یہ پیر صاحب جو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ کسی پیسے والے کا مال نہیں لیا. آپ جو بات کرتے ہیں وہ حق بات کرتے ہیں. آپ کبھی کسی مالدار سے رقم لے لے، اب اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکو گے، آپ اس کو سمجھا بھی نہیں سکو گے، آپ کی شرم آ جائے گی آنکھوں کے آگے. سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، احسان نہ لینا کسی کا. ہاں اپنی خودداری میں رہنا، ورنہ اس طرح تو آپ اپنے وقار کو ختم کر دیں گے. تو مہربانی کر کے یہ دعوت اسلامی والوں کا انداز اپنائی رکھیں. آئیں گے لوگ، حضرت آپ بیان کرنے آئے تھے، یہ اتنا لفافہ یہ آئے تھے، بھائی آپ مسجد میں دے دیں، میں کچھ نہیں لیتا، اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ اس کا مزہ اور ہوگا. اچھا عزت بڑھنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا، ناراض نہیں ہوا. آج تک امیر اہل سنت نے جن لوگوں کے پیسے واپس کیے، بڑی بڑی قیمتی آفرز واپس کی نا، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. اچھا ایک دنیا کو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں بزرگ کی یہ خدمت کی، اور ایک دنیا کو وہ بتا رہے ہیں الیاس قادری کے پاس گیا، اتنے لاکھ روپے کا تحفہ لے کر گیا، اس بندے نے واپس کر دیا. دونوں بیانات میں کتنا فرق ہے. ناراض کوئی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے لیے قیمتی تحفہ یا قیمتی جناب کیش لے کر آیا یا قرض کوئی پیسوں کی مدد کرنے آیا اور آپ نے منع کیا، کوئی ناراض نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کی عزت ہی بڑھنی ہے، آپ کا وقار ہی بڑھنا ہے، اور آپ دنیا والوں سے نظر اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر کوشش کریں کہ عمل کریں، سعادت سمجھ کر اپنا کام کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب.